السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیف حالکم وکیف صحتکم، عساکم بخیر۔ اليوم نبدأ الدرس الثالث عشر۔ اليوم عندنا الدرس الثالث عشر۔ المفرد الجمع، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ فعل ماضی جب ہم اس کی گردان کرتے ہیں تو اس کے کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 14 صیغے، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی کی جب ہم گردان کرتے ہیں تو فعل ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ وہی طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ کون سا صیغہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں غائب کے صیغوں کی طرف۔ غائب کے لیے کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ ماضی میں سے غائب کے لیے کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ غائب کے 6 صیغے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غائب کے 6 صیغے ہوتے ہیں۔ واحد، مذکر، غائب۔ سب سے پہلے جو ہے وہ یعنی جو غائب کے صیغے ہوتے ہیں ان غائب میں سے پہلے 3 ہوتے ہیں، تو ان میں سے 3 مذکر حاضر کے لیے، 3 مؤنث حاضر کے لیے، اور آخر میں جو 2 ہوتے ہیں وہ متکلم کے لیے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مفرد صیغوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے صرف ایک صیغہ ذکر کیا ہے، یعنی مفرد کے اور جمع کے صیغے ذکر کیے، تثنیہ کے صیغے انہوں نے ذکر نہیں کیے آسانی کے لیے۔ حامد یذهب، ماضی آسان تھا، وہ پیچھے گزر چکا، اب یہاں سے مضارع کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہی معاملہ مضارع کا بھی ہے کہ مضارع کے بھی 14 صیغے آتے ہیں۔ حامد یذهب، یہ سب سے پہلے کہ یہ غائب کے صیغے ہیں۔ غائب میں سے مذکر کے لیے، مفرد کے لیے یذهب استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ہم پوچھیں کہ یذهب کیا صیغہ ہے تو کیا کہیں گے؟ واحد، مذکر اور غائب۔ واحد، مذکر، غائب، ٹھیک ہے۔ اردو میں یوں بتاتے ہیں، واحد، مذکر، غائب۔ اور آمنۃ تذهب، یہ ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں، غائب کا صیغہ ہے، مؤنث کا ہے اور واحد کا ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب۔ اور مفرد کے مقابلے میں جمع کے صیغے بتائے ہیں۔ جمع مذکر کا صیغہ حامد و علی و ہاشم، یہ جمع ہے تو اس کے لیے یذهبون، جمع مذکر غائب کا صیغہ استعمال ہوا۔ یذهبون کیا صیغہ ہے؟ جمع مذکر اور غائب۔ تو یہ صیغہ بتانے کا یا صیغہ جو ہے وہ حل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے یہاں بورڈ پر ایک یعنی چھوٹا سا مختصر چارٹ بھی بنایا تھا کہ ہم جب کسی صیغے کی تعیین کریں گے
تو سب سے پہلے ہمیں کیا بتانا ہوگا؟ واحد تسنیہ جمع سب سے پہلے اس میں سے منتخب کریں گے، اور پھر مذکر اور مؤنث، اور پھر حاضر یا غائب۔ اس کے مقابلے میں غائب کے صیغوں میں جمع کے صیغے آمنۃ و مریم و زینب یذهبن، تو یہ ہوگا جمع اور مؤنث اور غائب، جمع مؤنث غائب، ٹھیک ہے، بالکل آسان ہے اور واضح ہے۔ پھر حاضر کے صیغوں کی طرف آتے ہیں۔ ویسے تو حاضر کے 6 صیغے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے 4 ذکر کیے ہیں۔ تثنیہ کی مذکر اور تثنیہ مؤنث کے صیغے انہوں نے ذکر نہیں کیے۔ مخاطب یعنی حاضر کو بھی مخاطب عربی میں مخاطب کہتے ہیں، اور ہم اس کو اردو میں حاضر کہتے ہیں۔ انت تذهب، انت تذهب، یہ کیا صیغہ ہے؟ اس کو کس طریقے سے حل کریں گے؟ واحد مذکر حاضر، اور انتی تذهبین یہ واحد مؤنث حاضر، انتی تذهبین واحد مؤنث حاضر، کیونکہ آگے لکھا ہوا شروع میں مخاطب، وہ بڑا سا مخاطب شروع میں لکھا ہوا ہے، واحد مؤنث حاضر۔ انتم تذهبون یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر حاضر، اور انتن تذهبن یہ ہوگا جمع مؤنث حاضر، اور آخر میں 2 متکلم کے صیغے ذکر کیے ہیں، انا اذهب، یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ واحد متکلم۔ اگر تفصیل میں جائیں تو یوں ہوگا واحد مذکر و مؤنث متکلم۔ اگر ہم واحد متکلم کہہ دیں تو یہ بھی کافی ہے، واحد متکلم کے اندر مذکر و مؤنث دونوں آ گئے۔ اور نحن نذهب یہ جمع متکلم، اور تفصیل میں جائیں تو یوں کہیں گے تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، یعنی اس کے اندر تثنیہ بھی ہے، جمع بھی ہے، مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی، اور یہ متکلم کا صیغہ ہے، جمع مذکر و مؤنث متکلم، تثنیہ و جمع، تثنیہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ تو تثنیہ کے لیے بھی یہ نحن کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر بات کرنے والے 2 ہوں تو وہ اپنے لیے نحن نذهب کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تمارین، اکمل الجمل الآتیۃ بوضع الفعل ذهب في المضارع بعد اسناده الى الضمیر المناسب، آنے والے جملوں کو مکمل کریں فعل ذهب کو رکھتے ہوئے، لیکن فعل ذهب اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے مضارع میں، ذهب ویسے ماضی ہے، ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے مضارع میں، اور مضارع میں تبدیل کرنے کے بعد جو مناسب ضمیر ہے جملے میں دیکھیں گے کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد یہ جملہ کس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو یذهب سے جو مضارع کا صیغہ بنائیں گے تو اس مضارع کے صیغے کی اسی ہی طریقے سے نسبت کر کے، اور واحد تثنیہ جمع مذکر اور مؤنث اور حاضر اور غائب، اس طریقے سے ہم ذهب سے مضارع کا صیغہ بنائیں گے۔ فی ای ساعۃ الی الجامعۃ یا عائشہ، تو یہاں کیا مناسب لگے گا؟ مخاطب ہے واحد مؤنث، واحد مؤنث حاضر، تو ہو لگے گا تذهبین۔ ترجمہ آتا ہے؟ تذهبین تم جاتی ہو، ٹھیک ہے نا، یا جا رہی ہو، دونوں ترجمے صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ کیا بغیر ضمیر کے معنی وہی رہے گا؟ بغیر ضمیر کے کیسے؟ تذهبین یہ صیغہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مخاطب انت ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا، اور اگر یا عائشہ تو نہ بھی ہو تو معنی تو یہی رہے گا
کہ تم کب کس وقت جاتی ہو جامعہ کی طرف، تم کس وقت جاتی ہو جامعہ کی طرف. ٹھیک ہے، مثال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں. الطلاب الى الملعب بعد الدرس. الطلاب يذهبون. هل تعرفون معنى هذه الجملة؟ ما معنى هذه الجملة؟ تعرفونها؟ هل تعرفون أم لا؟ طيب، نعم، الطلاب يذهبون إلى الملعب بعد الدرس. الحمد لله كلكم تعرفون معنى هذه الجملة، أليس كذلك؟ نعم. الآن الجملة الثالثة: أنا إلى السوق يوم الجمعة فقط. أنا إلى السوق يوم الجمعة فقط. یہاں ہم استعمال کریں گے اذهب. انا اذهب الى السوق يوم الجمعة فقط. انا اذهب الى السوق يوم الجمعة فقط. المعنى معروف، كلكم تعرفون. الجملة الرابعة، اگر کسی کو نہ آتا ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ فوراً آپ جو ہے وہ بتا دیں، کیونکہ ہم ترجمہ نہیں کر رہے، کیونکہ ترجمہ ہم بہت کر چکے، اور اگر کسی کو نہیں آتا تو وہ اس لفظ کا ہم سے ترجمہ پوچھ سکتے ہیں. انا اذهب الى السوق يوم الجمعة فقط. ما معنى السوق؟ بازار. الجملة الرابعة: متى لزيارة المدير يا إخوان. یا اخوان جمع مذکر مخاطب ہے تو استعمال کریں گے متى تذهبون. یہ کال آ رہی ہے اور یہ نہیں چھوڑیں گے جب تک میں ریسیو نہیں کروں گا، مسلسل آ رہی ہے. لوگوں کی نفسیات تھوڑی عجیب ہوتی ہیں. ایک مرتبہ کال ریسیو نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کچھ سمجھ آنا چاہیے کہ بندہ مصروف ہے، اور فون آن اس لیے رکھتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی ایمرجنسی ہو تو رابطہ کر لیں ادارے سے. لیکن ایک مرتبہ بالخصوص نمازوں میں بڑا شدید غصہ آتا ہے جب ہم لوگوں کی جو نا بار بار بجتی ہوئی ٹیون کو سنتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ ان کو حالانکہ تھوڑا سی حرکت کر کے اس کو بند کرنا چاہے تو بند کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے. پوری جماعت اس کی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ ہے کہ جو سامنے والا ہے وہ اس سے بڑھ کر احمق شخص ہوتا ہے جو کال کر رہا ہے، کہ بھئی اگر اس نے ریسیو کرنی ہوتی تو پہلی کال میں ہی کر لیتا، نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کسی مجبوری میں ہے. پھر ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، مسلسل لگے رہتے ہیں. اور اگر کال ریسیو نہ کر تو بدگمانی، کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں تکبر کر رہا ہے یہ، یا اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا. یعنی ہماری نفسیات جو نا مجموعی طور پر بڑی عجیب ہو چکی ہیں. فہمتم ام لا؟ هل فہمتم قصدی؟ طيب، قصدی کا مطلب ہے میرا مطلب. کیا آپ میرا مطلب سمجھے؟ ٹھیک ہے. المثال الرابع: متى تذهبون لزيارة المدير يا إخوان. المثال الخامس:
أمي إلى المستشفى كل يوم لأنها مريضة. غائب میں نام کا صیغہ استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. أين ذهب أنت مثال کے طور پر أين ذهب يا حامد، غلط جملہ ہو جائے گا. أين ذهبت کہیں گے، غائب کے ساتھ نام استعمال نہیں کر سکتے. تو یہاں پر استعمال کریں گے نمبر 5 میں تذهب. میری امی جاتی ہیں اسپتال کی طرف ہر روز اس لیے کہ بے شک وہ بیمار ہے. سوال یہ ہے کہ کل یومن، کل یومن، کل پر نصب کیوں ہے؟ کل منصوب کیوں ہے؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ منصوبات 12 ہوتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوں تو بڑی آسانی سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ کیوں منصوب ہے. عربی زبان میں جو بھی لفظ منصوب ہوگا وہ 12 وجوہات کی بنا پر منصوب ہوتا ہے، کیونکہ یہ ظرف ہے، یہ ظرف ہے. ٹھیک، مفعول فی، اگر ہم اس کو مفعول فی کہیں یا ظرف کہیں دونوں کا معنی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، مفعول فی کہیں گے، صرف مفعول نہیں کہیں گے کیونکہ مفعول جو ہے یہ عام ہے، اور مفعول کی 5 قسمیں ہیں: مفعول بہ، مفعول فی، مفعول مطلق، مفعول لہ، مفعول معہ. تو یہ مفعول فی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لأنہا مریضۃ، مریضۃ کو ہم نے مرفوع پڑھا، مریضۃ مرفوع. ما السبب؟ مریضۃ مرفوع. ان کی خبر، سبب یہ ہے کہ یہ ان کی خبر ہے، لأنہا خبر ان کی خبر ہے. نعم. المثال السادس: إلى المكتبة كل مساء يا بناتي. يا بناتي، يا بناتي واحد أو جمع؟ بنات جمع. تو ہم استعمال کریں گے تذهبن إلى المكتبة كل مساء يا بناتي. کیا تم لائبریری کی طرف جاتی ہو ہر شام اے میری بیٹیوں؟ تذهبن إلى المكتبة كل مساء يا بناتي. بنات جمع لبنت. مفعول فی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کام واقع ہو. جیسے صلیت یوم الجمعہ، جمعے کے دن میں نے نماز پڑھی، تو یہ یوم الجمعہ جمعے کے دن میں، یعنی کسی جو ہے وہ وقت میں یا کسی جگہ میں، تو یہ مفعول فی کہلاتا ہے. کام اگر کسی زمانے کے اندر ہو یا کسی جگہ کے اندر ہو تو اس کو مفعول فی کہتے ہیں. تذهبنا اور تذهبو میں کیا استعمال واضح کر دیں. تذهبنا جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اور تذهبون یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تذهبنا یہ جو نون ہے یہ جمع مؤنث حاضر کے اوپر دلالت کرتا ہے، تو یہاں پر جمع مؤنث حاضر کا صیغہ استعمال کریں گے. اگر درمیان میں واو ہو جسے تذهبون تو یہ ہوتا ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ. نعم. المثال السابع: لم لا إلى المطار معنا يا عباس. لم لا إلى المطار معنا يا عباس. لم کیوں؟ لا تذهب تم نہیں جاتے، إلى المطار ما معنى مطار؟ نعم، ما معنى المطار؟ ایئرپورٹ.
المثال الثامن نحن إلى الجامعة بسيارة الأجرة. نحن نذهب. نعم یا عباس عباس پر پیش ہے. مثال ثامن میں نحن نذهب الى الجامعة بالسيارة الأجرة. هل تعرفون ما معنى سيارة الأجرة؟ نعم ٹیکسی. سر اگر ہم کسی مؤنث سے مخاطب ہیں تو تذهبین استعمال کریں گے، لیکن ہم اگر اس کا نام لے کر استعمال کریں گے تو کس طرح استعمال کریں گے؟ یہ جو صیغے ہوتے ہیں نا، ان میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نام لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے. ہمیں صیغوں کی پہچان ہونی چاہیے، نام لیں یا نہ لیں. جیسے تذهب، این تذهب انت، تم کہاں جا رہے ہو. این تذهب یا عباس، اے عباس تم کہاں جا رہے ہو، ایک ہی معنی ہے. اسی طرح این تذهبن انتن، تم سب عورتیں کہاں جا رہی ہو. این تذهبن یا بنات، اے لڑکیوں تم کہاں جا رہی ہو. اور این تذهبن تم سب کہاں جا رہی ہو. تو نام لینے سے صیغے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، صیغہ وہی رہے گا، بس صیغوں کی ہمیں پہچان ہونی چاہیے. تو یہ جو صیغوں کی یہ جو گردان ہوتی ہے، یہ جو صیغے ہوتے ہیں، ماضی کے 14 صیغے اور مضارع کے 14 صیغے، یہ یاد ہیں کہ نہیں ہیں؟ ماضی اور مضارع کے جو 14 صیغے ہوتے ہیں وہ یاد ہیں؟ دو کی طرف سے جی آیا ہے، باقی خاموشی. اللہ المستعان. ہم آپ کو اڑا رہے ہیں، اڑنے کی طرف آپ کو سکھا رہے ہیں کہ آپ یہاں سے کھڑے ہوں، چھلانگ لگائیں، یہاں سے اڑنا شروع کریں، جبکہ آپ کو پیدل چلنا بھی نہیں آ رہا. یہ تو بنیادی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہر چیز آپ کو کلاس کے اندر نہیں ملتی، اور آپ کو خود کو محنت کرنی ہوگی. کچھ چیزیں اضافی ہوتی ہیں جو آپ نے خود جو ہے وہ خود سے آگے بڑھ کر ان کو یاد کرنا ہوگا. یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آپ کی جستجو کے بغیر جو ہے آپ نہیں سیکھ سکتے. یہاں پر انتہائی محدود وقت ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اس میں ساری چیزیں، اور یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو پہلی کلاس میں یاد کروائی جاتی ہیں. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، یہ صیغے جو ہے یہ ہر ایک کو یاد ہونے لازمی ہیں. یہ اور اس کے علاوہ جو فعلت، فعلتما، یہ 14 صیغے، تفعل، تفعلان، یہ جو پھر یہ مضارع کے جو 14 صیغے ہیں، تو یہ لازم یاد کرنا ضروری ہے. صحیح. تو صیغوں کی پہچان کے لیے جو علم الصرف ہے ان کے صیغوں کو یاد کرنا ضروری ہے. جب تک آپ اس کو یاد نہیں کرتے تب تک آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ٹھیک ہے. نحن نذهب الى الجامعة بسيارة الأجرة. سیارت مضاف ہے اور الاجرت یہ مضاف الیہ ہے، اور اس وجہ سے الاجرت یہ مجرور ہے. سیارتی کیوں مجرور ہے؟ سیارتی کے نیچے ہم زیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ با حرف جر کی وجہ سے. نعم. المثال التاسع ابی الى المصنع فی الساعة العاشرة. ابی
यदहबु, अभी यदहबु, वलमाना वाजिह कुल्लुकुम तारिफून। अलमिसाल अल आशिर, अखवाती इलल मदरसती बिल हाफिलती, अखवाती यदहबना, अखवाती यदहबना इलल मदरसती बिल हाफिलती। मा माना अल हाफिला? नाम, बस। अल हाफिला मानाहा बिल उर्दिया बस। मेरी बहनें मदरसे की तरफ बस से जाती हैं। अस्सुआल अस्सानी, अकमिल जुमला अल आतियता बिवदअ फ़िअलिन मुदारिअन मुनासिबिन फिल फराग। आने वाले जुमलों को मुकम्मल करें बेवज़अ, रखते हुए फ़ेल मुज़ारि मुनासिब को खाली जगहों में। ऊपर जो था वो हमने फ़ेल महदूद किया था और वो था यदहबु, और यदहबु के मुख्तलिफ सीगे इस्तेमाल करने थे। अब यहाँ पर यह है कि जो भी मुनासिब सीगा है वो हम इस्तेमाल करेंगे। नाम, अल मिसाल अल अव्वल, अल लुगत अल अरबिय्यत या सय्यदी। क्या मुनासिब होगा? क्या आप अरबी ज़बान जानते हैं ए मेरे सरदार? अतारिफु, अतारिफु अल-लुगत अल-अरबिय्यत या सय्यदी। नहनु कुर्रत अल-क़दम कुल्ल मसा, नहनु नलअबु। मा माना कुर्रत अल-क़दम? फुटबॉल। और बास्केटबॉल को क्या कहते हैं? कुर्रत सल्लती, कुर्रत सल्लती, सल्लती। कुल्ल मसा, कुल्ल मसाइन पढ़ेंगे, कुल्ल मुजाफ और मसाइन मुजाफ इलैह। ये भी मफूल फी बनेगा नलअब फेल का, और मंसूब इसलिए कि ये मफऊल फी है। अल मिसाल अस्सालिस, अफी महाजिल जामिअति, नाम, या इख्वानो, या इख्वान, हादा वाहिदुन औ जमउन? जमउन। इदन मादा नस्तामिल? अफी महाजिल जामिअति, नाम। क्या जामिया के हॉस्टल्स में, ए मेरे भाइयों तुम क्या करते हो? वहां पढ़ते हो? हॉस्टल में पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, रहते हैं। ठीक है, तो रहने के लिए क्या अरबी इस्तेमाल होती है? सकन यस्कुन। तो क्या हम इस्तेमाल करेंगे? जमा मुज़क्कर मुखातब का सीगा। तस्कुनून, अफी महाजिल जामिअति तस्कुनून या इख्वान। कुल्ल मसाइन के बारे में हमने जिक्र किया था कि लफ्ज कुल्ल ये मुजाफ है और मसाइन मुजाफ इलैह, और मुजाफ और मुजाफ इलैह मिलकर ये मफऊल फी बन रहा है नहनु नलअबु फेल का, कि हम खेलते हैं। खेलने के लिए वक़्त कौन सा है? शाम का। तो शाम का जो वक़्त है, शाम के वक़्त में, यानी सुबह, दोपहर और शाम, शाम का जो वक़्त है, इस शाम के वक़्त के दरमियान में खेलना, तो ये वक़्त के अंदर खेलना, ये क्या हुआ? यानी इसके फेल वाक़ हो रहा है इस जमाने के अंदर, तो ये मफूल फी हुआ। नाम, अल मिसाल अर्राबिअ, अत्तुज्जारु दकाकीनहुम फी स्साअति तासिअति।
التجار یفتحون کل مسائن تھا، کل مسائن، کل مضاف اور مسائن مضاف الیہ. جی ہاں، تسکنو اور تسکنون، اصل میں یہ لفظ تسکنون ہی ہے، تسکنون ہی استعمال کرتے ہیں. تسکنو اس وقت استعمال کریں گے کہ جب تسکنو سے پہلے یا تو حرف لم ہو یا حرف لن ہو. ٹھیک ہے نا، لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ، یا تو یہ ہو، ٹھیک ہے نا، یا پھر یہ کہ حرف لن ہو، تو اس کی وجہ سے بھی نون اعرابی گر جاتا ہے. مسا کا معنی ہوتا ہے شام، کل مسا ہر شام، مسا شام کو کہتے ہیں. التجار یفتحون دکاکینہم فی الساعۃ التاسعۃ. جی ہاں، ان لن کا اذن یہ حروف ناصبہ ہیں. المثال الخامس، المدرس الدرس على السبورة. نعم، يكتب المدرس الدرس على السبورة، والمعنى واضح الحمد لله. المثال السادس، أخوات حمزة بالجامعة. ماذا نستعمل اخوات حمزہ، یہ غائب کا صیغہ ہوگا، حمزہ کی بہنیں، ان کی بارے میں خبر دینا، مخاطب نہیں ہے. یدرسن بالجامعہ. نعم احسنتم. والآن المثال السادس، السابع، انا القرآن كل صباح. انا اقرأ القرآن، یہ جو چھوٹا حمزہ ہے اقرأ، را کے بعد جو حمزہ ہے اس کے اوپر لگے گا، اقرأ، یہ اقرا لکھا ہوا ہے، اقرا، اقرأ میں جو چھوٹا، ہاں بالکل، اقرأ. وجیحہ کومل نے صحیح لکھا ہے. نعم. والآن المثال الثامن، فی ای محطۃ یا اخی. ما هو الفعل المناسب هنا؟ هل فهمت قصدي؟ ما فهمت شيء. هنا مثال، فی ای محطۃ یا اخی، فی ای محطۃ یا اخی، یہ خالی جگہ ہے، یہاں ایک فعل لگانا ہے. ما هو الفعل المناسب، کون سا فعل مناسب ہے؟ مع معنی محطہ، محطہ، یہ ہم نے اس کا پورا آپریشن کیا تھا، اس لفظ کا اچھی طرح جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ یہ لفظ کس سے لیا گیا ہے. ویسے اس کو اترنے کی جگہ کہتے ہیں، ہم اس کو بس سٹاپ بھی کہہ سکتے ہیں، اسٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر اسٹیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور فعل استعمال کریں گے تنزل، فی ای محطۃ تنزل یا اخی. المثال التاسع، اختی ثلاث لغات، میری بہن 3 زبانیں کیا کرتی ہے؟ جانتی ہے. کیا فعل استعمال کریں گے؟ اختی، واحد مؤنث ہے، بولے گی تب نہ کہ جب پہچانے گی. ٹھیک ہے. تعارف، واحد مؤنث غائب. احسنت یا انس مصطفیٰ. المثال العاشر، من ای اذاعۃ الاخبار یا فتیات.
جی ہاں، اب مثال نمبر 9 کی طرف ہم پھر سے آتے ہیں. اختی تعارف، اختی تعارف، تعارف یہ صیغہ جو ہے تعارف، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تعارف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا. واحد مذکر حاضر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اختی تو واحد مؤنث غائب کے لیے استعمال کیا. من ای اذاعت الاخبار یا فتیات، مخاطب جمع مؤنث ہے تو کیا استعمال کریں گے؟ جمع مؤنث مخاطب ہے، یہ غائب کا صیغہ ہے. یسمعنا، شغفتہ جبین، احسنتی، تسمعنا. من ای اذاعت تسمعنا الاخبار یا فتیات. ما معنى الاذاعة؟ ریڈیو. تسمعین تب آتا ہے جب آگے ہوتا یا فتاۃ، یا فتاۃ ہوتا تو پھر تسمعین ہم استعمال کرتے. السؤال الثالث، صحح الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو صحیح کریں. یا مریم اتعرف رقم ہاتف المدیرۃ، میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ اس کو حل کریں. ٹھیک ہے، آپ کے مائک ہم کھول دیں گے اور آپ اس کو درست کر کے پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں. السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پہلے غلط پڑھنا ہے اس کے بعد صحیح پڑھنا ہے سر؟ آپ صحیح لگا کر ہی پڑھیے، وقت کی بچت ہو جائے گی. یا مریم اتعرفین رقم الحاتف مدیرتی، اے مریم کیا آپ جانتی ہے مدیرہ مطلب پرنسپل کا ٹیلی فون نمبر. احسنتی. یا سیکنڈ کوشچن بھی پڑھوں؟ ہاں وہ ہم روحان مطہر ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں تاکہ سب کو موقع ملے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر یہ اتعرفینہ ہے یا اتعرفینہ ہے جو پہلے ہم نے پڑھا تھا؟ اتعرفو ہے تو اتعرفینہ ہوگا یا اتعرفینہ ہوگا؟ یہ جو لفظ ہے اتعارف لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے، اور اس کو ہم پڑھیں گے اتعرفین. رے کے نیچے زیر آئے گا. ٹھیک ہے جی، اتعرفین رقم ہاتف المدیرۃ. جی ٹھیک ہے، آگے پڑھیے. دوسری مثال. يدخلون الطلاب الفصل قبل دخول المدرس. یہ تو صحیح ہے سر. يدخلون الطلاب الفصل قبل دخول المدرس قبل دخول. سر یہ تو صحیح لگ رہا ہے. نہیں، اس کے اندر غلطی ہے، اور غلطی یہ ہے کہ جب فاعل ظاہر ہو تو فعل واحد استعمال کرتے ہیں. اچھا يدخل الطلاب. صحیح. اچھا جی. کیا معنی يدخل کریں گے؟ یا داخل ہوئے طلاب یعنی طالب علم اس میں کلاس میں قبل پہلے مدرس کے داخلے سے پہلے. یدخلوا کا معنی کیا کریں گے؟ وہ داخل ہوئے، وہ سب واحد مذکر غائب.
نہیں وہ سیگا آپ نے صحیح بتایا لیکن معنی آپ غلط کر رہی ہیں. یدخلو کا معنی ہوتا ہے داخل ہوتے ہیں اور آپ ترجمہ کر رہی ہیں داخل ہوئے. یہ مضارع کا سیگا جی ہے. سر وہ داخل ہوتے ہیں. ٹھیک بارک اللہ ٹھیک. فیکم. عالیہ آفتاب تیسرے نمبر پر ان کا نام میرے سامنے ہے, آن لائن ہے. عالیہ آفتاب. سر نمبر 3 ہے الطبیبات یخرجن. نمبر 3 ہے نمبر 3 جی. الطبیبات یخرجن من المستشفى في الساعة الواحدة. صحیح. کیا معنی کریں گے اور غلطی کہاں پر ہے؟ معنی کریں گے الطبیبات یعنی لیڈی ڈاکٹرز یا طبیبات. عام ڈاکٹرز. عام ڈاکٹر. اچھا جی ڈاکٹرز نکلی مستشفی سے یخرجن. یہ جو یخرجن. جی یس سر. کیا معنی کرتے ہیں, کیا معنی کریں گے؟ وہ نکلتی ہیں. صحیح. وہ نکلتی ہیں مستشفی یعنی ہسپتال سے 1 بجے. بہت اچھا. تو غلطی یہاں پر کیا لکھے؟ سر یخرجون لکھا ہوا تھا جو کہ مذکر کے لیے ہے, تو یخرجنا مؤنث غائب جمع کے صحیح. لیے. احسنتی بارک اللہ فیکم. تو عالیہ آفتاب کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے. منیر حسین آن لائن ہے. منیر حسین. منیر حسین. المثال الرابع. جی انمیوٹ کر دیا ہے آپ کو, آپ بولیے. منیر حسین. محمد ریاض. منیر حسین پڑھیے. ٹھیک ہے. یجلسو طالبات الجدد فی الصحف الاخیر. جو لفظ لکھا ہوا ہے نا وہ یہ ہے کہ یجلسن الطالبات الجدد فی الصف الاخیر. یہاں غلطی کیا ہے؟ یجلسنا کی جگہ پہ یجلسو ہونا چاہیے. یجلس تب استعمال کرتے کہ جب فاعل مذکر ہوتا, یہاں پر فاعل مؤنث ہے. تجلس. بہت اچھا. کیا معنی کریں گے؟ تو تم ساری طالبات. نہیں, مخاطب کا سیگا نہیں ہے. تجلس واحد مؤنث غائب کا سیگا ہے. غائب کا سیگا کا معنی کریں گے. ہاں جی, وہ ساری طالبات نئی جی فی الصف الاخیر, آخر میں جو آخری صف میں ہے وہ ساری جی. نئی لڑکیاں ہیں. یجلسن کا تجلس کا کیا معنی کریں گے؟ وہ کھڑی ہیں. جلوس کا معنی ہوتا ہے جلسہ بیٹھ جانا, بیٹھ بیٹھی جانا. ہوئی, بیٹھ جانا. جلسہ تو معنی یوں کریں گے کہ
تجلس الطالبات الجدد في الصف الاخیر، نئی طالبات صف کے آخر میں بیٹھتی ہیں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اور سی محمد ریاض. سعدیہ اسماعیل. عائشہ کرن. ٹھیک ہے، سعدیہ اسماعیل پڑھیے. اینا تذهبون یا اخوان. جی، یہاں غلطی کیا ہے؟ تذهبنا. تو درست کیا لگائیں گے؟ تذهبون. اینا تذهبون یا اخوان. بہت اچھا، ٹھیک ہے. اور معنی کیا کریں گے؟ کہاں جا رہے ہیں اے بھائیوں؟ جی، کہاں جا رہے ہو تم اے بھائیو. بہت اچھا، ٹھیک ہے. اقرا لائبہ پڑھیے آپ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اختی تدرس فی المدرسۃ الثانویۃ. میری بہن پڑھتی ہیں سیکنڈری اسکول میں، سیکنڈری کالج میں. صحیح، تو یہاں ہم تدرس لگائیں گے. جی ٹھیک، بارک اللہ فیکم. بہت اچھا. وجیہہ کومل. ماذا تکتبون، ماذا تکتبن یا بنات. ماذا تکتبن. ماذا تکتبن یا بنات. ٹھیک، کیا آپ معنی کیا کریں گے؟ لکھتی ہیں اے میری بیٹیوں. صحیح، ٹھیک، بارک اللہ فیکم. فرحانہ حبیب. عائشہ احمد. جی سر. جی، ماذا تاکلو یا باسو. ماذا تأکلین یا عباس. یہاں کیا غلطی ہے؟ تاکلو ہوگا، واحد مذکر ہے نا. جی، مذکر کیا لگے گا؟ ماذا تاکلو یا باسو. ماذا تأکل. ماذا تأکل لگے گا. جی، فاطمہ زاہد پڑھ لیا آپ نے؟ پڑھیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نحن اشرب القهوة كل صباح. نحن نشرب القهوة كل صباح. نحن صحیح. کے بعد نشرب آئے گا. ٹھیک ہے سر. ہاں بالکل بہترین. کیا معنی کریں گے؟ ہم پیتے ہیں قہوہ، ہم سب پیتے ہیں قہوہ ہر صبح، روز صبح. ٹھیک، بارک اللہ فیکم. جزاکم. 10ویں نمبر جو مثال تھی، سترجع، اسے کون پڑھے گا؟ مسلمہ. مسلمہ پڑھیے اسے. جی سر. سترجع ابی من الریاض فی اسبوع قادم. جی ہاں، سترجع کے بدلے آئے گا سیذهب. سیرجع. سیرجع ابی من الریاض فی الاسبوع القادم. کیا معنی کریں گے؟ ان قریب میرے ابو آئیں گے، لوٹیں گے ریاض سے پچھلے ہفتے. قادم لوٹیں گے اگلے ہفتے، آنے والے ہفتے. صحیح، ٹھیک، بارک اللہ فیکم. اب ہم انتہائی دلچسپ اور انٹرسٹنگ جو ہے وہ، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک بات کی طرف آ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ آخر میں 5 منٹ بچے ہیں. یہ جو سارے آن لائن ہیں، ان میں سے کون ہے کہ
جو مجھ سے عربی میں بات کرے گا. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بات کرے, میں اس سے سوال کروں گا, اور جو بھی سوالات ہوں سارے فرضی ہوں گے, آپ نے سارے فرضی جوابات دینے ہیں, حتیٰ کہ اپنا نام بھی. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے اشارہ, جی اب مجھے پتہ نہیں کس نے کیا ہے, میسج کر دیں کہ میرے ساتھ کون گفتگو کرے گا عربی میں. جی روہن متہر, ٹھیک ہے, روہن متہر کا میسج سب سے پہلے آیا ہے, تو ہم گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا استاذی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم؟ الحمد لله رب العالمين. نحن كويس. نحن بخير. نحن بخير. طيب احسنت. من اين انت يا روحان؟ من اين انت؟ انا من باكستان. طيب من اي مدينة؟ من كراتشي. طيب ماذا تفعلين يا روحان؟ انا ادرس في مركز البروج لغة العربية. طيب وماذا تفعلين غير ذلك؟ أنا أفعل في بيتي، أفعل أمور في البيت، أمور في البيت. يعني أنا أعمل أمور بيتي. أعمل یہ زیادہ مناسب ہے. أنا طيب. أعمل أمور البيت. طيب كم أخا لك يا روحان؟ عندي اثنان لی إخوة. لی استعمال کریں گے, لی لي اثنان إخوة. لی اخوان. اخوان کہہ دیا لی ڈائریکٹ, اس کے اندر اسنان کا معنی آ گیا, لی اخوان. طيب احسنت. وکم اختا لك؟ لي واحد أختي يا أختي خالي أختي كاين. لی أختي اخت يا واحد أختي. لی اخت واحدة یا لی اخت. لي أخت. طيب هل تعرفين طبخ الطعام؟ نعم أعرف طبخ الطعام. طيب ماذا طبخت اليوم؟ ما طبخت اليوم. لماذا؟ أنا أدرس الآن، بعدين أنا نعم طبخت. أنا ما فهمت, ما سمعت صوتك. أنا أدرس الآن أنا أدرس بعد الدرس أنا أطبخ. طيب ماذا طبخت في الغداء؟ طبخت الدجاج. طيب جميل جدا. وعندي سؤال آخر, هل تذهبين إلى سوبر ماركت؟ هل تذهبين لشراء الأغراض؟ نعم تذهبين. ما أذهب لشراء سر کیا کہتا ہے أغراض ما يعني أذهب أغراض ما أذهب لشراء الأغراض. طيب من يشتري أغراض البيت؟ اشتري الزوجي. اشتري نہیں اشتري يشتري الزوجي اشترى البيت. يشتري زوجي أغراض البيت. أغراض البيت. طيب أغراض. ماذا يعجبك من الفواكه؟ من الفواكه يعجب الرمان.
یعنی يعجب الرمان ہم یوں کہیں گے يعجب الرمان یعجبنی من فوائد یعجبنی الرمان من الفواکہ. طيب يعجبني الرمان من الفواكه. هل اکلت الرمان من افغانستان؟ ما أكلت الرمان من أفغانستان. طيب هل اکلت المانجو في هذا العام؟ نعم أكلت المانجو في هذا العام. طيب نہیں في هذا العام. طيب احسنت، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والآن قد انتهى وقتنا، ونشكر أختنا روحان على المشاركة الخاصة. أغراض کا معنی ہوتا ہے سامان. وإن شاء الله في الحصة القادمة يعني غدا سنتكلم مع أخ أو أخت إن شاء الله من فصلكم. نكتفي بهذا القدر. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. کوئی سوال ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے انشاءاللہ. الآن حان وقت الصلاۃ، نماز کا وقت قریب آ چکا ہے. حان آ چکا ہے، حان کا معنی ہوتا ہے قریب آ چکا ہے. حان وقت الصلاۃ. فنلتقي في الحصة القادمة بإذن الله.